ایک ماہر تعلیم نے بڑی عمدہ اور قیمتی بات لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں ابو جہل اپنا اسکول کھولتا تو آپ کے خیال میں کتنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایسے ہوتے جو اپنے بچوں کو اس اسکول میں داخل کرواتے؟ اور ایک اہم ہے کہ ابو جہل کی فکر کو پرموٹ کرنے والے اسکولوں میں شوق سے جوق در جوق اپنے بچے بھیجتے ہیں۔ جنگ بدر کے اندر 70 مشرکین قید ہوئے تھے اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تھا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ ان سب کو قتل کر دیا جائے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فدیہ لے کر انہیں آزاد کر دیا جائے، شاید کہ ان کو اللہ ہدایت دے اور یہ مسلمان ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے پر عمل کیا۔ ان 70 مشرکین سے جو فدیہ لیا تھا، بعض روایات میں آتا ہے 4000 درہم تھے، بعد میں آتا ہے 3000 درہم تھے، اور بعد میں آتا ہے 2000 درہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فدیہ لیا تھا۔ لیکن ان 70 مشرکین میں سے بعض مشرکین ایسے بھی تھے کہ جن کے پاس فدیہ دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، درہم دنانیر نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بچوں کو ان سے لکھنا پڑھنا سکھوایا تھا۔ تعلیم اور بات ہے، لکھنا پڑھنا اور بات ہے، علم اور بات ہے، لکھنے پڑھنے کا علم سیکھنا ایک اور بات ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کافر سے کتے کے بارے میں لکھنا پڑھنا سیکھا جائے تو وہ یہ لکھائے گا کہ کتا لکھنے میں کیسا ہے، پڑھنے میں کیسا ہے، اور کتے کے بارے میں علم دے گا تو وہ یہ بتائے گا کہ کتا ایک وفادار جانور ہے، کتا انسان کا دوست ہے، اور کتے کے ساتھ انسان کو چاہیے کھانا چاہیے اور اسے اپنے بستر میں لٹانا چاہیے اور اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ اس طرح کافر کتے کے بارے میں علم دے گا۔ دیندار آدمی کتے کے بارے میں لکھنا پڑھنا سکھائے گا تو وہ اسی طرح سکھائے گا جیسے کافر سکھاتا ہے، مثلا لکھنے میں کیسا ہے کتا، پڑھنے میں کیسا ہے۔ اور اگر کتے کے بارے میں علم دے گا تو وہ یہ بتائے گا کہ کتا ایسا جانور ہے جو انسان کی اور اس کی بھیڑ بکری کی حفاظت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کتا شکار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن کتا ہے ناپاک جانور۔ اور اگر کتا کسی برتن کے اندر منہ مار لے تو اس برتن کو 7 دفعہ پانی سے اور 1 دفعہ مٹی سے صاف کیا جائے تو وہ پاک ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہی فرق ہے ابو جہل کے اسکول اور محمدی سکولوں کا۔